صفحہ نمبر 106 106 پیج، اور حدیث نمبر ہے 18 نمبر حدیث، اور صفحہ نمبر 106 معارف الحدیث۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ، پیج 106، حدیث نمبر 18۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ کے گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر و عمر بھی ہمارے ساتھ ہی اس مجلس میں تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف کو نکل گئے، اور پھر آپ کی واپسی میں بہت دیر ہو گئی۔ تو ہم ڈر گئے، یعنی ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم سے علادہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی ہمارے عدم موجودگی میں کسی دشمن وغیرہ سے آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے۔ بس اس خیال سے ہمیں سخت گھبراہٹ اور فکر لاحق ہوئی، اور ہم لوگ آپ کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے میں ہی گھبرا کے حضور کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ انصار کے خاندان بنی نجار کے ایک باغ پر پہنچ گیا جو چہار دیواری سے گرا ہوا تھا، اور میں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا کہ اندر جانے کے لیے مجھے کوئی راستہ مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ پھر مجھے پانی کی ایک گول چھوٹی سی نہر پر نظر پڑی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں سمٹ اور سکڑ کر اس میں سے باغ کے اندر گھس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان تشریف رکھتے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور جب دیر تک آپ کی واپسی نہیں ہوئی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ مبادا ہم سے علادہ آپ کو کوئی ایذا پہنچائی نہ جائے۔ اسی خطرے کے پیش نظر، یعنی اس خطرے سے گھبرا کر ہم سب چل پڑے، اور سب سے پہلے گھبرا کے میں ہی نکلا تھا، یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچا، اور جب مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا تو لومڑی کی طرح سمٹ سکڑ کے میں اس گول میں سے کسی طرح گھس آیا، اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر حضور نے اپنے نعلین مبارک مجھے عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے یہ جوتے لے کر جاؤ، اور اس باغ سے نکل کے جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں وہاں سے چلا تو سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے ہاتھ میں یہ دو جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک ہیں۔ حضور نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ جو کوئی بھی دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، جو بھی لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا مجھے ملے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پس عمر نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا، جس سے میں اپنی سرینوں کی بل پیچھے کو گر پڑا، اور مجھ سے انہوں نے کہا، پیچھے کو لوٹو۔ میں روتا ہوا حضور کے پاس واپس آیا، اور عمر بھی میرے پیچھے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ عمر مجھے ملے تھے، حضور نے
مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ انہیں بتلایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ایسی ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا اور مجھ سے کہا کہ پیچھے کو لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو خطاب کر کے فرمایا، عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نعلین مبارک دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ جو کوئی بھی دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ان کو ملے وہ اس کو جنت کی بشارت سنا دیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں میں نے ہی یہ کہہ کر بھیجا ہے۔ عمر نے عرض کیا، حضور ایسا نہ کیجئے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں لوگ بس اس شہادت ہی پر بھروسہ کر کے صحیح و عمل سے بے پرواہ ہو جائیں، بے پرواہ ہو کے نہ بیٹھ جائیں، لہٰذا انہیں اسی طرح عمل کرنے دیجیے۔ حضور نے فرمایا، تو جانے دو۔ تشریح، اس حدیث میں چند چیزیں واضح طلب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ کو اپنے نعلین مبارک کیوں عطا فرمائیں؟ شارحین نے اس کی توجیہ میں اگرچہ کئی باتیں کہی ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ کریں قیاس یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے جس بشارت عظمیٰ کے اعلان کے لیے بھیجا تھا اس کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے آپ نے اپنی کوئی خاص نشانی بھی ان کے ساتھ کر دینا مناسب سمجھا، اور اس وقت تک آپ کے پاس ایسی چیز جو اس مقصد کے لیے آپ ان کو دے سکتے تھے یہ نعلین مبارک ہی تھیں، اس لیے وہیں آپ نے ان کو عطا فرمائیں۔ باقی انشاءاللہ اس کا حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔